2025 کا سال جہاں ملک کے لیے کئی چیلنجز اور غیر یقینی صورتحال لے کر آیا، وہیں 2026 سے عوام کو بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ مہنگائی، سیاسی کشمکش، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تلخیاں، ان سب نے 2025 میں عوام کو الجھائے رکھا، لیکن کچھ ہی روز بعد 2026 کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ امید ہے یہ سال عوام اور پاکستان کے لیے خیر و عافیت کا سال ثابت ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گی، علم نجوم سے ان کا تعلق ہے، ایسٹرولوجسٹ ہیں، بہت سی پریڈکشنز ایسی کرتی ہیں جو کہ ٹھیک ثابت ہوتی ہیں ہر سال کے آغاز پر۔ اور اب 2026 کا سیاسی منظرنامہ کیسا رہے گا، عوام کے حالات کتنے تبدیل ہوں گے، یہ جانیں گے۔ مجھے جوائن کر رہی ہیں سامیہ خان صاحبہ۔ بہت شکریہ سامیہ آپ کے وقت کا۔ 2026 کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا، ملین ڈالر کویسچن، کیونکہ آپ کو لگتا ہے 2022 سے 25 تک جو ہنگامہ ہے سیاسی طور پہ سال رہا، اگلا اس سے بھی زیادہ گرم ہوگا یا اسٹیبلٹی دیکھ رہی ہیں؟ سب سے پہلے اقرا، موقع دینے کے لیے شکریہ۔ آپ کے دیکھنے والے، سننے والے پبلک ٹی وی کے جہاں جہاں مداح ہیں، ہم میری طرف سے اللہ کرے کہ 2026 ہر ایک کی زندگی میں خیر و برکت والا سال ہو، جس کا امکان کم ہے، لیکن انسان دعا تو ویپن ہے مسلمان کا۔ اور بے شک میں اس کو کہتی ہوں یہ غیب کا علم ہے اقرا جی، اور میں اپنے آپ کو جو کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک اندازوں کا علم دیا ہے، لیکن تھوڑا آپ کنجوسی سے کام لے گئی ہیں۔ اللہ پاک نے اکثر نہیں، ابھی تک تو میری ریکارڈ 99% پیش گوئیوں کے ٹھیک ہونے کا ریکارڈ اس رب نے بنایا ہے۔ کیا بات، انہوں نے عزت رکھی ہے کہ جو ہے اندازے بیان کرتی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے عزت رکھی، تو اتنا تو کریڈٹ بنتا ہے میرے لیے۔ نہیں، میں نے تو ویسے حفظ ماتم میں کہہ دیا کیونکہ میں نے کہا اس سے پہلے کہ لوگ کہے کہ آپ کو پکڑ ہی لیں، بیکاز کئی دفعہ آپ کی وہ ٹرولنگ بھی ہو جاتی ہے ان کی کئی پریڈکشنز کے اوپر، لوگ آپ کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں اگر ان کے مطابق نہ ہوں۔ اقرا، آپ تو میرے سارے دکھ جانتی ہیں، لیکن اقرا مطلب میں ہمیشہ سے ایک ہی جملہ لے کے چلی ہوں جس کے اوپر سخت تنقید کا سامنا مجھے ہوا کہ یہ اندازوں کا علم ہے، اور اگر رب تعالیٰ نے میرے اندازوں کی عزت رکھی تو میں نے تو ہر دور میں ڈکٹیٹرز کے لیے بھی پریڈکشنز دیں، میں نے ہر ایک کے دور میں دیں، لیکن تھوڑا سا ذرا اہل یوتھ کی طرف سے ذرا زیادہ پیار محبت پذیرائی ملی، ان کا بھی شکریہ، مطلب انہوں نے بالکل صحیح۔ تو سابق 2026 میں بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہائے اللہ، یہ سوال کاش کہ 2026 میں دم خود ہی توڑ جائے۔ اچھا، پہلا سوال وہ جو ہے نا ایک اول و آخر والی کہانی بن چکی ہے۔ اقرا جی دیکھیں، تھوڑا گزشتہ سے پیوستہ والی کہانی ہے کہ مطلب 2025 میں جب ایک پریڈکشن ستاروں کی اکارڈنگلی دی، آپ کو میرے طریقہ کار کے پتہ ہے کہ میں ٹائم فریم دیتی ہوں، اس ٹائم فریم میں اللہ کی کن ہو جائے یا اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، یہ غیب کا علم ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ فیبری کی کوئی ڈیٹ تھی، میں نے کہا تھا یہاں تک ستارہ ریلیکس کر رہا ہے، 25 مئی تک بھی جو لیڈران ہیں کوشش کریں کہ فلیکسیبلٹی دکھائیں، یا میں جو تو لگتا تھا لیڈران خود ہی نہیں انٹرسٹڈ کہ خان صاحب کی رہائی ہو۔ تو 25 مئی کی میں نے بات 2025 کو میں نے کہا تھا کہ مشکلات خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگ جائے گا، مشکلات بڑھیں گی۔ ابھی بھی زندگی موقع دے رہی ہے، اور یہ موقع ان کے پاس 2026 کے 31 جنوری تک موجود ہے اقرا جی۔ اگر اب بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر مجھے تو ستاروں کے حساب سے آنے والے وقت میں پھر تھوڑا ایک ٹف اور رف پیچ نظر آتا ہے ان کے لیے، اسپیشلی جب 16 فروری بھی اگر گزر گئی 2026 کی تو پھر تھوڑا ٹف اور رف پیچ نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آتے ہیں بلاول کی طرف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی، آپ کیا ان کو دیکھ رہی ہیں سیاسی رول میں؟ بیکاز بڑی خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ اب وہ وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئیں، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے سچی بات ہے کہ اگر یہ امکان موجود تھا نا تو وہ ٹائم میرے حساب سے تو آگے نکل گیا۔ اگر یہ امکان موجود تھا اس ٹائم سے ہم آگے نکل آئے ہیں، اور کیونکہ میں تو ستاروں میں اگر ٹائم فریم میرا نکل جائے پھر میں کہتی ہوں اللہ پاک کوئی معجزہ کریں تو ایسا ہو، مطلب میں ستارے کی زبان نہیں بتا سکتی کیونکہ
اس کا امکان موجود تھا جو ہے اس سال 2025 کے 10 جون تک اس کا امکان تھا، لیکن اس سے ہم آگے نکل آئے ہیں. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں، میں کہتی تھی کہ اگر اکتوبر کا مہینہ 2025 کا سروائیو کرا لیتے ہیں تو پھر وہ سیف زون میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی فی الحال آپ اتنی میجر تبدیلی مجھے سچی بات ہے ستاروں میں نظر نہیں آ رہی ہے. اقرا جی چلیے وزیر اعظم نہ صحیح لیکن نجی زندگی میں کوئی میجر بریک تھرو ہو سکتا ہے بیکاز آبویسلی ہی از این ایلیجبل بیچلر. اللہ کرے ہو، کیونکہ دیکھیں وہ بھی انہوں نے لیٹ کر دیا. ایک تو یہ کہ ان کے برتھ چارٹ کے اندر ان کا میرج ہاؤس خان صاحب سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. ایک سے زائد شادیوں کے امکان جو ہیں اس میں بن سکتے ہیں یا اس میں آ سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ جو ہے اب اس کا بھی مجھے بہت تھا کہ اس سال ان کو اچھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ستارے. اب اللہ ہی کرائے تو کرائے. مطلب سچی بات ہے میرے پاس تاریخ میں اپنے کام میں نہ ایگزیجریٹ کرتی ہوں، نہ میں جھوٹ بولتی ہوں، نہ میں جھوٹا امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو وہ جو ایک مجھے ان کے لیے خوشی کی ویو نظر آتی تھی اس میں سے وہ باہر ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے اب اگر وہ کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں نا اقرا، تو اب ان کی بریک اپ زون سے وہ نکل آئے. بالکل وہ جو بریک اپس والا خطرہ تھا اس سے بلاول صاحب نکل آئے. تو اب جو بھی رشتہ بنے گا وہ پھر سٹیبل چلے گا ان کا. اچھا آپ جانتی ہیں مریم نواز صاحبہ پنجاب کو لیڈ کر رہی ہیں، بڑے زبردست کام کر رہی ہیں، صوبہ اچھا چلا رہی ہیں، خواتین کے لیے بڑے کام کر رہی ہیں. ان کے ستارے اس تو بوم پر ہیں، تو کیا وفاق میں بھی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں یا فی الحال صوبے کی حد تک ہم انہیں دیکھیں گے؟ اچھا اقرا جی، کیونکہ اب ان کا ستارہ بوم پکڑتا جائے گا. اچھا. جب انہوں نے عملی سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، آپ کیونکہ سارے پروگرامز آن ایئر ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں میں بول سکتی، تو میں اس میں کہا تھا کہ 2025 والا سال ان کو ایلیویٹ کرے گا پولیٹکس کے اندر. اچھا تھوڑا سا ابھی 11 نومبر 2025 سے شروع ہو کے 11 مارچ 2026 تک ان کو ذرا کیئرفل چلنا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں اس وقت میں یہ اپنی کنٹرول ہو جاتی ہیں یا اپنے آپ کو اچھا لے کے چل پڑتی ہیں تو 11 مارچ سے شروع ہونے والا ٹائم اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مریم نواز صاحبہ کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ پذیرائی اس طرح کی کچھ چیز ان کے پیڈسٹل پہ نظر آتی ہے. اچھا سامعہ، آپ نے مجھے یاد ہے یہ پریڈکشن تو بہت اچھی کی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل سطح پر بڑا مضبوط آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن، دفاعی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی انٹرنیشنلی لیول پہ. اب پاکستان بطور ریاست اور کتنا ترقی کرتا ہوا آپ اس کو دیکھ رہی ہیں اگلے سال؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اقرا، کیونکہ جب میں یہ باتیں کرتی تھی کہ انٹرنیشنلی اس کا ڈنکا بجے گا، اور میں اب نہ میں کبھی ان کو ملی ہوں، مجھے ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے، اس پہ میں نے ہوم ورک بنانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف پہلے بننے کی بھی پریڈکشن کی، پھر میں نے کہا تھا کہ ان کو انٹرنیشنلی بہت پذیرائی ملے گی. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2026 سے بشرط زندگی ان کی کامیابیوں کا ایک زیادہ سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ جو کیونکہ اب آگے جو اقرا جو ہوم ورک ہے زمین کا اور ورلڈ کا، تو اب جو ہے نا جو ورلڈ کی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے، یہ جو ٹائم شروع ہو جائے گا مڈ فروری سے شروع ہو جائیں گی وہ نشانیاں کہ جنگوں کی طرف دنیا جانی شروع ہو جائے گی. یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ یہ خطہ سیف ہے، اور یہ خطہ باقی اپنے اسلامک ملکوں کی جو ہے حفاظت میں آگے آگے ہو جائے گا. تو جو ہے یہ جہاں تک ہماری فورسز سٹرونگ ہوتی جائیں گی، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ اسٹیٹ کے طور پہ یہ تو میں ہمیشہ سے ایک میرا ملک ہے اور یہ ملک ہمارا جینا مرنا ہے. میں کہتی تھی کہ اس ملک میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایک جگہ آئے گی کہ آپ کو اپنے ملک میں واپس آنے کی جگہ نہیں ملے گی، کہ یہ ملک الحمدللہ اب یہاں سے وہ سفر شروع ہوگا اس کی ترقیوں کا، جہاں پہ بیرونی انویسٹرز، انویسٹمنٹس
روزگار کے مواقع یہ آنے شروع ہو جائیں گے، بالکل کیونکہ یہ خطہ امپورٹنٹ ہو جائے گا سپر پاورز کے لیے. I hope so, سپر پاور نے انشاءاللہ. بھی بدلنا ہے کیونکہ I hope so, انشاءاللہ جی. تھینک یو سامیہ فار ویری پازیٹیو فیڈ بیک، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے سال اور ترقی کرے جس طرح اس سال اس سفر پر چل پڑا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. 2025 کا سال تحریک انصاف کے لیے اچھا سال نہیں رہا. 2026 میں تحریک انصاف کو سپیس مل سکتی ہے یا نہیں؟ روزگاری اور غربت کی شرح بلند ہوئی اور اب زرعی شعبہ بھی تباہال ہے. 2026 کے آغاز پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سال واقعی امید کی کرن بنے گا؟ کیا حکومت کے معاشی دعوے جو ہیں 2026 میں واقعی کچھ کر دکھائیں گے؟ 44% کی بلند غربت میں ڈرامائی کمی ممکن ہے یا نہیں؟ روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے دونوں فریقوں میں سے کون جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس ٹیمپریچر کو کم کرے گا؟ ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اسد عمر صاحب. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا. سر، ایک مذاکراتی عمل، ایک مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے. فواد چودھری، عمران اسماعیل صاحب، یہ سب ایکٹیو ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے اسیران کو رہا کیا جائے تاکہ سیاسی ٹیمپریچر کم ہو سکے. آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہو پائے گا اور حکومت کچھ پازیٹیو رسپانس اس پر دے سکتی ہے؟ پتہ نہیں جی، یہ تو حکومت والا ہی بتا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن صرف جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں جو حکومتی فیصلے ہوئے ہیں تو اس سے تو کوئی مذاکرات کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا. فی الحال تو صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے، ورکرز کے لیے سختیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی اچھے کی امید تو وہاں سے نہیں نظر آ رہی. لیکن سر، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت حکومت نے ایک بال پھینکی کہ مذاکرات ہوں، تحریک تحفظ آئین نے قبول کر لی، تو لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت نے شاید بلف بال کرائی اور ان لوگوں نے کیچ کر دی، اور حکومت شاید اب خود مشکل میں ہے. کیونکہ حکومت آفر کیا کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو یا پھر اس پلیٹ فارم کو، اور اگر وہ واقعی کچھ دینے کے موڈ میں ہوتی تو معاملات اس نہج میں آتے ہی نا. نہیں، دینے کو تو بہت کچھ دیا جا سکتا ہے، جو کم سے کم اگر فوری نہیں تو دور رس اس کے نتائج جو ہیں وہ تمام فریقین کے لیے بہتر ہی ہوں گے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں، وہ کوئی روایتی کچھ چیزیں ہیں وہ دہراتے رہتے ہیں، ہر چند مہینے کے بعد وہ ایک چیز دہرا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم، جو رولنگ فیملی ہے مسلم لیگ نون کی، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں اس سے بالکل مطمئن ہیں. مسلم لیگ نون میں کچھ سینئر لوگ، سیاستدان، جنہوں نے پچھلے 30-40 سال پاکستان کی سیاست دیکھی ہوئی ہے، وہ ضرور سنجیدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جمہوریت کے لیے، ان کی اپنی پارٹی کے لیے. لیکن جو شریف خاندان ہے وہاں سے ابھی تک میں نے کوئی ایسا اندیہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی سنجیدہ ہیں ان مذاکرات کے لیے. بالکل صحیح. اور سر، تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ دو مطالبے کر رہا ہے. ایک ہے صاف الیکشن، دوسرا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری. لیکن اتنی محنت سے انہوں نے اپنی تمام رکاوٹیں حکومت نے دور کی، ترامیم پاس کرائی، قانون سازی کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پالیسیز کا تسلسل رہے جس کے لیے وہ 10-15 سال بھی چاہتے ہیں. اتنے آرام سے جب انہوں نے سارے اپنے روڑے اٹکا لیے، تو آپ کو لگتا ہے ان دو مطالبات پر وہ بات چیت کرنے کے لیے راضی بھی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، حکومت کو پالیسیز کے تسلسل میں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ میں بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں. اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی نظر سے دیکھیں، دونوں کی عمر ماشاءاللہ، اور اللہ لمبی زندگی دے، لیکن وہ کوئی 70 سال سے اوپر ان دونوں کی عمر ہو چکی ہے. وہ اپنی سیاسی اننگز کا سیاسی کریئر کے آخری اننگز کھیل رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی سیاست جو ہے، جو مستقبل کی سیاست ہے، جنہوں نے مریم ہیں، حمزہ ہیں، انہوں نے تو اگلے 20-30 سال سیاست کرنی. ابھی تو صرف اور صرف وہ اقتدار میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مقبول ترین جو لیڈر ہے، کسی صورت میں بھی اس وقت عمران خان کو اقتدار میں آتے دیکھنا قبول نہیں ہے. تو اگر ابھی بھی وقت ہے، اگر سیاست کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، انسان اپنے فیصلے بھی بدل سکتا ہے،
تو اگر کوئی فیصلہ بدلیں، یہ کوئی ایسے فیصلے کرنے میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آئیں جس سے ملک کی بہتری ہو رہی ہے اور آگے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام مضبوط تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی مقبولیت بھی شاید واپس آئے۔ سر آپ کو لگتا ہے محمود خان اچکزئی کے پلڑے میں اتنا وزن ہے کہ حکومت ان پر اعتبار کر سکے؟ ویسے تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ جناب میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں اڈیالہ سے جو فیصلہ آ جائے اس کو بدلنا ناممکن ہوتا ہے، تو کیا تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر محمود اچکزئی خان پر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، جو تحریک انصاف کے اندر طاقت کا مرکز صرف ایک ہے اور وہ اڈیالہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمران خان نے ہی محمود خان اچکزئی کو اس وقت یہ ذمہ داری دی ہوئی، انہوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے، اور جس پر بھی عمران خان اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کو وہ قبول ہوتا ہے، اور جب تک وہ اعتماد رہتا ہے وہ ورکرز کا اعتماد بھی رہتا ہے۔ تو اگر آج آپ لوگوں سے پوچھیں گے، تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی دیکھیں، ان سب کے بیانات یہی کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کریں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، تو وہ فیصلہ ان کو قبول ہوگا۔ سر آپ چونکہ اکانومی کو بہتر سمجھتے بھی ہیں اور وہ مشکل کرسی آپ نے سنبھالی بھی ہے، پی آئی اے کی نچکاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہو گیا ہے، درست ہے، جان چھٹی سفید ہاتھی سے؟ نہیں، آپ نے کیونکہ بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی نجکاری کی، تو جب آپ نے فیصلہ کر لیا نجکاری کا تو اچھی بات ہے کہ وہ نجکاری کا عمل مکمل کر لیا۔ سب سے جو خراب صورتحال ہوتی ہے وہ آپ نہ اس طرف کے ہو نہ اس طرف کے ہو، تو چلیں ایسے ایسے ادارے ہیں اس وقت اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جن کی تین دہائی سے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ کے اوپر نام ہے، لیکن وہ نہ ان کی نجکاری ہوتی ہے نہ ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ وہ ٹھیک اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ تو نجکاری کے لیے ہے، اب 30 سال سے انتظار ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، مشکل فیصلے کیے گئے جو عمومی سیاسی حالات کے اندر ممکن ہی ہو سکتے تھے۔ ابھی دیکھیں نا بنیادی فیصلہ کیا، کیوں یہ نجکاری اس دفعہ کیوں ممکن ہوئی؟ اس لیے ممکن ہوئی کہ جو اس کی تمام خسارہ تھا، مجموعی خسارہ پی آئی اے کا، اس کے اوپر جو سینکڑوں اربوں روپے کے قرضے تھے، وہ حکومت نے کہا کہ یہ ذمہ داری پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کی رہے گی، وہ وہی ذمہ دار ہوں گے، آپ اور میں اور پاکستان کا ایک عام شہری ذمہ دار ہوگا ان قرضوں کو اتارنے کے لیے، اس کے اوپر سود کی ادائیگی کرنے کے لیے۔ تو یہ ذمہ داری ٹیکس پیئر کے کندھے پہ آ گئی، اور جو صاف ستھری ایئر لائن تھی وہ نجکاری کر کے ایک نجی جو ہے وہ شعبے میں دے دی گئی، اور آپ اس کے علاوہ نجکاری کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بٹ یہ حقیقت ہے کہ نجکاری ممکن اس لیے ہوئی کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو عمومی سیاسی حالات کے اندر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کوئی بھی سیاسی حکومت، جو عمومی سیاسی حکومت، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوتی، اگر یہ آج سے 10 سال پہلے ہی ہو رہی ہوتی نجکاری، طوفان ہوتا میڈیا کے اندر۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا والے اس کی تنقید کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ نے آبویسلی جن ڈائمینشنز کا ذکر کیا، حکومت نے اب ایک معیار سیٹ کر دیا ہے کہ جناب جتنے بھی لاسز ہیں، جتنے بھی کھاتے ہیں، وہ ہم اپنے حصے میں ڈال لیں، یعنی عوام پہ ڈال لیں، تو اب جو باقی اداروں کی نجکاری ہوگی اس کے لیے بھی یہی پیرامیٹرز ہوں گے؟ نہیں، آپ نے شکر ہے کہ تصحیح کر لی، اپنے حصے میں کچھ نہیں ڈالتے، اپنے حصے میں تو وہ والا زمانہ گزر گیا، تو اپنی جیب سے دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کی عوام کی جیب سے ضرور وہ بڑی فراخ دلی سے پیسہ دیتے اور مزید دیں گے۔ سر سال 2026 کیا توقعات وابستہ ہیں سر آپ کو؟ کچھ بدلے گا، ایسے ہی جاری رہے گا، سیاسی اور معاشی لحاظ سے کچھ تبدیلیاں دیکھیں گے، کچھ نئی ترامیم، کوئی نئی قانون سازیاں ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، جو ابھی کی صورتحال ہے، جیسے میں نے کہا، اگر میں پچھلے 1 ماہ کے اقدامات کو دیکھوں، عمران خان اور بشرا بی بی کو نئی سزائیں ہیں، میرا ایک سوال ہے، معصومانہ سوال، کہ عمران خان تو وزیر اعظم تھے، ان کے اوپر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے کھاتے نہیں جمع کرائے۔ صحیح ہے، غلط ہے، بحث طلب ہے، لیکن ہاں وہ وزیر اعظم تو تھے اور تحفے ان کو ملے۔ عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق ان سب چیزوں کو ڈیل کیا، حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی وہ غیر قانونی تھا۔ بشرا بی بی کو کس چیز کی سزا ملی؟ انہوں نے تو آج تک ان کے پاس کوئی نہ حکومت تھی، نہ عہدہ تھا، نہ توشہ خانہ کا رول ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، تو ان کو کس بات کی سزا ملی ہے کہ وہ عمران خان کی بیگم ہے؟
लेकिन इससे पहले जो है, जो पिछली दफा बुशरा बीबी को सजा हुई थी, वो इद्दत केस के अंदर हुई थी और इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि वो इमरान खान की बेगम नहीं थी। तो एक दफा फैसला तो कर ले इमरान खान की वो बेगम है या नहीं है। सर, ये जो स्ट्रीट मोमेंटम के नाम से पीटीआई चाह रही है कि कुछ चलाई जाए तहरीक, और एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक तरफ स्ट्रीट मोमेंटम बढ़ाने के लिए पीटीआई अब अपने पर तोल रही है, कौन सी पॉलिसी आपकी नज़र में बेहतर है? और अगर कोट लखपत वाले लोग अगर बाहर आ जाते हैं, अगर आप एज्यूम कर लें कि आ भी जाते हैं, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बताएंगे जिससे खान साहब भी एग्री करेंगे? देखिए, जो कोई भी असीरान हमारे जितने हैं, चाहे वो लीडर्स हों या वर्कर्स हों, वो अगर बाहर आते हैं तो ये अच्छी बात है ना, ये तो खुशाइंद बात है। उनको पहले अंदर जेल में नहीं होना चाहिए था, तो अब अगर वो बाहर आ जाते हैं तो ये अच्छी पेशरफ्त होगी। अब सवाल ये है कि क्या वो इमरान खान का जहन बदल सकते हैं? ये तो पता चलेगा जब उनकी बात होगी, वहां पे जाके बात करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, दूसरे हमारे जो असीरान हैं, उनका जो सियासी कद है, उनकी इमरान खान के साथ जो रफाकत है, उनको इमरान खान का जहन जितना समझ में आता है, उनको तरीके इंसाफ की सियासत जितनी समझ में आती है, वो इस वक्त जो चाहे ये अचकजई साहब हों या राजा नासिर अब्बास हों या बैरिस्टर गौर या सलमान अकरम राजा वाला भी हो, वो नहीं, वो उनके पास वो माजी नहीं है। वो बहुत अच्छे जहन के हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो माजी है इमरान खान के साथ करीबी काम करने का, वो नहीं है उनके पास। तो हो सकता है, ये मुमकिन है। वो तो अपना जहन पहले से बना चुके हैं, उनका खत बाहर आ चुका है, तो हमें पता है कि वो क्या आके बात करेंगे। मैंने तो ये कहा था कि चलें, आपको अगर कोई रोल देने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मुलाकात तो करा सकते हैं ना। मुलाकात तो हुकूमत करा सकती है। अगर हुकूमत देखें क्या कहती है, हुकूमत ही कहती है, आज भी राना सनवाला का अखबार में बयान क्या रखा हुआ है कि जी वो तहरीक इंसाफ आपस में ही बटी हुई है, ये एक दफा फैसला कर लें, एक कहता है कि उसने एहतजाज करना है, दूसरा कहता है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं, तो कौन फैसला कर ले। और उसकी जो इल्जाम लगाया जाता है, वो इस बात पे लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो है, वो सियासी तौर पे मंजी में नहीं है और इमरान खान तक वो सही मालूमात नहीं पहुंचा रही। यही कहा जाता है सर, ना। बात तो सही है ना, आप एग्री तो करेंगे, फवाद साहब भी यही बात तो करते हैं कि मौजूदा क़यादत तो नहीं। अगर ये तज्जिया है हुकूमत का और इसी वजह से सारी बात फंसी हुई है और हुकूमत वाकई में मुज़ाकरात कराना चाहती है, गाड़ी में बिठाएं और गाड़ी में बैठा के इनको कोट लखपत से अडियाला ले जाएं और अडियाला ले जाके इमरान खान से मुलाकात करा दें। इसमें क्या इतना मुश्किल काम है? सर, उनके लिए खासा मुश्किल काम है। सर, एक आखिरी सवाल, 2026 में खान साहब को बाहर आता हुआ देख रहे हैं आप? जी, देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ, मैं हमेशा अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। तो मेरी तो उम्मीद यही होगी कि 2026 का जब साल शुरू होगा, तो शायद हमें उससे मुख्तलिफ फैसले देखने को नजर आए जो हमने 2023 और 24 और 25 के अंदर देखे, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ है। मुल्क कहीं पे भी नहीं जा रहा ना, आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तो इधर से उम्मीद है कि मुल्क बाहर निकलेगा और वो निकलने का रास्ता एक ही है, वो मुज़ाकरात होगी। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और सबसे मकबूल लीडर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो जी, मेरी उम्मीद है कि वो बाहर आएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर सियासतदान मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मौशियात हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, 2025 तमाम माहिरीन पाकिस्तान के लिए मौशी लिहाज से बदतरीन साल इसे करार दे रही है। आपके नज़दीक कैसा आप इसको रेट करेंगे? हमने क्या कुछ अचीव किया इसमें, और 2026 में क्या करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने अल्लाह के फजल से कुछ कामयाबियां भी हासिल की हैं। 2025 में सबसे पहले जो नुमाया कामयाबी है वो ये है कि हमारा तिजारती खसारा जो है वो खसारा से हट के अब एक सरप्लस में चले गया। पहली दफा बहुत अरसे के बाद 2024-25 में हमारा करंट अकाउंट जो है उसमें सरप्लस $2 अरब का हमें मिला। उसके नतीजे में पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा हुआ है और आज की पोजीशन ये है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट IMF से मिलने के बाद कि हम तकरीबन $16 अरब तक पहुंच गए हैं, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 महीने का रिजर्व कवर है, इंपोर्ट कवर। दूसरी अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है
کہ افراط زر کی رفتار جو ہے وہ 24-25 میں گر گرا کے 4.5% پہ آ گئی، جبکہ 23-24 میں وہ 23% تھی۔ یہ تو نمایاں طور پر کمی آئی، اور اب اس وقت تھوڑا سا اضافہ ہے، مگر ابھی بھی 5 سے 6% کی رینج میں افراط زر ہے۔ مگر جو افسوسناک بات ہے، اور اس پر شاید لوگوں نے زیادہ غور اس پہ کیا ہے، کہ ہمارا شرح نمو جو ہے وہ بہت کم ہے۔ پچھلے 3 سال میں یہ صرف 1.7% رہا ہے، اور 2024-25 میں یہ بہت مشکل سے یہ تقریباً 2.5% تک پہنچا ہے۔ اور اب خیال یہ ہے اس سال کے جو پروجیکشن کیا گیا ہے 25-26 کا، اس میں یہ ہے کہ شاید یہ 3.2% ہو جائے، مگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب یہ صرف 3% کی رینج میں ہے اور ہم سیلاب کے اثرات دیکھیں گے تو یہ پھر سے پچھلے سال کی طرح 2 سے 2.5% تک گر جائے گا آپ کا شرح نمو۔ اس کی وجہ سے غربت میں اضافہ اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان دونوں کو کم کرنے کے لیے شرح نمو کم از کم 5% ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، غربت کی شرح 20% بتائی جا رہی ہے، کیا ایک سال کے اندر کوئی ڈرامائی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ 2026 کے اندر یہ کم ہو جائے، اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ 2026 میں اگر شرح نمو ہمارا صرف 3.2% کے رینج میں رہا تو گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو لہذا اس وقت یہ ڈسکس کرنا کہ کتنی کمی آ سکتی ہے، مجھے تو پریشانی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ شاید دیکھیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور جو آپ کا لیول ہے پاورٹی کا وہ 45% کے لگ بھگ رہے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچ گیا ہے، لیکن عوام سمجھتی ہے کہ ان کی مشکلات جوں کی توں ہیں۔ عام شہری کی ریلیف کے لیے، عام شہری کی آسانی کے لیے کیا توقع رکھنی چاہیے، یا کیا بہتری ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی؟ دیکھیے، سب سے پہلے چونکہ میں ایک پروفیسر ہوں اور میرا جو رجحان ہوتا ہے وہ تعلیم کی طرف ہوتا ہے جی، اور ہمارا جو بہترین پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس، ڈیجیٹل سینسس 2023 کے ریزلٹس آئے ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں۔ اس میں 2 اعداد و شمار ایسے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا، تعلیم کا شعبہ ہے وہ فیل ہو گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ۔ آپ سوچئے، یہ تقریباً 40% سے زیادہ ہے بچوں کے۔ اور جب یہ فگر ریلیز ہوا تھا اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا وی شوڈ ڈکلیئر این ایجوکیشن ایمرجنسی، مگر وہ نظر نہیں آئی کہ ایمرجنسی میں کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جن کی عمر 15 سے 24 سال کی ہے، ان میں سے تقریباً 2.10 کروڑ نوجوان بالکل بیکار ہیں۔ نہ تو وہ لیبر فورس میں کوشش کر رہے ہیں جاب کی، نہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دے آر آئیڈل، انگلش میں اگر لفظ استعمال کیا جائے تو بالکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ دس از اے ریئل انڈائٹمنٹ آف ناٹ اونلی اکانومی بٹ آلسو آف دی ایجوکیشن۔ سر، ایک اور بہت تشویشناک بات ہے کہ ہر پاکستانی تقریباً 3,18,000 روپے کا مقروض ہے۔ 2026 میں اس قرض کے جال کو کم کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ حکمت عملی آپ ایکسپیکٹ کریں، یا پھر اب یہ قرض ہم سمجھیں کہ بڑھ کر تقریباً 4 لاکھ تک ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس کا جو لیول ہے وہ روپے کے طور پر تو بڑھتا جائے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا پبلک ڈیٹ جو ہے جی ڈی پی کا وہ کم ہوگا۔ فور کاسٹ تو یہ ہے کہ اگر ہمارا بجٹ کا خسارہ 4% رہے گا جی ڈی پی کا تقریباً، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں
कुछ कमी आ सकती है, मगर लेवल के तौर पर तो ये यकीनन ये बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही। और सर, ज़रई शोबा जो कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ज़राअत की बहाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 पे इस पे फोकस के लिए क्या इक़दामात आप समझते हैं लाजमी उठाने पड़ेंगे? देखिए, अच्छे इक़दामात के बारे में तो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, मगर इस वक्त ख़तरे बहुत से मौजूद हैं। IMF के साथ बातचीत में जो चीज़ें तय हुई हैं, वो हमारे ज़रई शोबे के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। सबसे पहले ये तय हुआ है कि गंदम को प्रोक्योरमेंट प्राइस सपोर्ट नहीं मिलेगा। सरासर गलत पॉलिसी है। पिछले साल आपने देखा कि हमने प्रोक्योरमेंट नहीं की, प्राइस नहीं फिक्स किया, हमारे किसान को तकरीबन 30% कमी आई और उसके नतीजे में 600 से 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और इस साल भी लग ये रहा है कि IMF की प्रेशर में पाकिस्तान, हमारे किसान जो गंदम कल्टीवेट करते हैं, उन पर कोई सपोर्ट प्राइस या प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं दी जाएगी और प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। दूसरी तरफ एक और बड़ी खतरनाक बात आई है, और वो नया, जिसे कहते हैं ना, कंडीशनैलिटी है IMF का, और वो ये है कि पाकिस्तान फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर एक्साइज ड्यूटी लगा देगा। ये सरासर इससे ज्यादा अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, गलत पॉलिसी है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने ऑलवेज फर्टिलाइजर में सब्सिडी दिया है, और मैं जब हुकूमत में था उस वक्त हम 40% सब्सिडी दिया करते थे। अब हैरत अंगेज बात है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल इनपुट्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड पर टैक्स लगाने चले हैं। अगर ये दो चीजें चलती हैं IMF के प्रेशर में, तो आपका ज़रई शोबा मनफी हो जाएगा, इट विल स्टॉप ग्रोइंग, और फिर फूड सिक्योरिटी का मसला खड़ा होगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और सर, PIA की निजकारी के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? इसे हुकूमत तो कामयाबी करार दे रही है, तो अब लगता है 2026 में बाकी इदारों की भी सेम पैटर्न पर निजकारी हो जानी चाहिए? देखिए, होना तो चाहिए। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जब हम नौजवान थे और हम PIA से जाया करते थे तो बेहतरीन एयरलाइन, और मुझे याद है हम सब कहा करते थे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। अब अफसोस की बात है कि उस इदारे को हमें निजकारी की तरफ ले जाना पड़ा। अब देखना ये है कि जो नए ओनर्स आए हैं वो किस तरह सिचुएशन को संभालते हैं। अगर वो एम्प्लॉयमेंट को कम करने चलेंगे तो फिर प्रेशर पड़ेगा, और दूसरी तरफ अब ये देखना है कि जो पाकिस्तान में ऐसे रूट्स हैं जहां कमाई कम होती है, फ्लाइट्स टू क्वेटा फॉर एग्जांपल, क्या वो खत्म कर देंगे? इससे बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए हमें देखना है अगले 6 महीने 1 साल में कि PIA के नए पॉलिसीज जो आते हैं वो क्या होते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम फ्लीट को एक्सपैंड कर देंगे, बट इस वक्त फ्लीट एक्सपेंशन in the presence of losses may turn out to be very difficult. बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब आपका। आवाम तो यही उम्मीद कर रही है कि आने वाला जो साल है वो आवाम के लिए अच्छा हो, जिसमें महंगाई ना हो, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो, और पाकिस्तान के लिए भी ये साल अच्छा साबित हो। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।